ہم میں سے ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی ایک دوست ضرور ہوگا، اور بعض کے لیے بہت سارے دوست بھی ہوتے ہیں۔ اب فرینڈشپ ڈے کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا، واٹس ایپ میں یا انسٹاگرام میں، سوشل میڈیا پر سٹیٹس وغیرہ لگانا، دوستوں کے ناموں پر ایک دوسروں کو مبارکبادیاں دینا، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بحث الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ فرینڈشپ ڈے کے موقع پر مسلمانوں کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی، یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں۔ اب یہ بحث الگ ہے۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو دوستی کے متعلق ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک دوست کی تعریف فرمائے ہیں اور اسی طریقے سے برے دوست کی مذمت بھی فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن حدیث کا مطلب میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نیک دوست کی مثال عطار کے پاس بیٹھنے والے کے مانند ہے، یعنی عطار کے پاس جو بندہ بیٹھتا ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہوگا، یا تو عطر خریدے گا یا کم سے کم عطر کی خوشبو سونگھنے کا تو موقع ملے گا۔ اسی طریقے سے نیک صحبت اختیار کرنے والا شخص یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہوگا، اسے کچھ نہ کچھ ضرور نفع حاصل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے برے دوست کی مثال لوہار کے بھٹی کے پاس بیٹھنے والے کے مانند ہے کہ اگر اس کی سیاہی نہ بھی لگے تو دھواں تو ضرور پہنچے گی، اس کی بدبو تو ضرور محسوس ہوگی، کپڑے جلنے کا اندیشہ ہوگا، جسم جلنے کا اندیشہ ہوگا، یا کم سے کم اس کی بھام تو لگے گی یا اس کی بدبو تو محسوس ہوگی۔ اسی طریقے سے برے دوست رکھنے والے شخص کو کچھ نہ کچھ ضرور نقصان پہنچ کر ہی رہے گا۔ اس لیے دوست نیک بناؤ، برے دوستوں سے، برے صحبت سے پرہیز کرو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہترین قول ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک کی دوستی تجھے نیک بنائے گی اور برے کی دوستی تجھے برا بنا دے گی۔